یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے بانگ درا سے جس نظم کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ایک دعائیہ نظم ہے، عنوان بھی دعا ہے، اور اقبال نے یہ نظم اس زمانے میں لکھی جب مسلمان ممالک کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں، تکلیفوں کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ اقبال بڑے رقیق القلب تھے، اس لیے وہ ہر وقت مسلمانوں کے بارے میں پریشان رہتے تھے اور ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ جب ان کی بیتابی فزوں تر ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے خاص انداز میں اللہ کی ذات سے دعا مانگی، اور آج بھی اس دعا کا ایک ایک لفظ، ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ اس کے اندر معنی خیزی بھی بڑی کمال کی ہے۔ میں اس کے ہر شعر کی مختصر سی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ذرا میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آئیے اس کی مختصر سی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس شعر کے اندر اقبال فرما رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، مسلمان کے دل میں عشق رسول کی ایسی آگ روشن کر دے جو اس کے دل میں گرمی پیدا کر دے اور اس کی روح کو تڑپا دے، اور وہ تبلیغ اور اشاعت دین کے لیے کمر بستہ ہو جائے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ یہاں وادی فاراں سے مراد اسلام کے حقائق اور معارف ہیں، یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یا الہ العالمین مسلمانوں کے دل میں حجاز مقدس کی محبت پیدا کر دے، یعنی مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی زیارت کا شوق ان کے دلوں میں پیدا کر دے اور ذوق تقاضا پیدا کر دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، اور جو آگ خدمت اسلام کی میرے سینے میں تو نے یا اللہ روشن کی ہے، ان کے سینوں میں بھی اس کی روشنی جگمگا اٹھے۔ عشق رسول کا وہ جذبہ جو میرے سینے میں تو نے پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں بھی پیدا کر دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ یعنی اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، گم کردہ راہ مسلمانوں کو پھر سے اسلام اور بانی اسلام کی محبت عطا فرما۔ مسلمان بڑا پست حوصلہ ہو گیا ہے، اسے پھر سے ہمت، جذبہ، ولولہ اور حوصلہ عطا فرما دے۔ پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے۔ یعنی ان کے دل میں آقا کی محبت پیدا کر دے، اور ان کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہ اس محبت میں سرشار ہو کر دیوانے ہو جائیں۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ یعنی یا الہ العالمین، ان کو عشق کی دولت تو عطا کر دے گا، لیکن عشق کی اس دولت میں انہیں وہ درجہ کمال عطا فرما، ان کے دلوں کے اندر وہ داغ محبت، داغ عشق پیدا فرما کہ چاند بھی ان کی دلکشی کو دیکھ کر شرما جائے۔ سبحان اللہ۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ یا الہ العالمین، مسلمانوں کے ارادوں میں بلندی عطا فرما، اور ان میں غیرت عطا فرما، خودداری عطا فرما، آزادی اور حریت کے جذبات عطا فرما، اور غلامی سے ان کو نکال لے، غفلت سے نکال لے، اور پھر سے صراط مستقیم کی راہ پر ان کو دوبارہ سے تو گامزن کر دے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ یعنی اقبال اس شعر کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سچی اور پاکیزہ اور خالص محبت پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین، ان کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے قلوب کو نور ایمان سے منور کر دے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، دیانت کا، شرافت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال اگلے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے۔ یعنی اس میں اس شعر کے اندر آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں یا الہ العالمین اتنی سمجھ بوجھ، اتنی مستقبل شناسی پیدا کر دے کہ یہ آنے والی مستقبل کی مصیبتوں کو نہ صرف جان سکیں بلکہ ان کا حل اور توڑ بھی کر سکیں۔ ان کے اندر یہ سوچ پیدا کر دے، ان کے اندر یہ فکر پیدا کر دے کہ یہ آج کے حالات کو سامنے رکھ کے آئندہ اور مستقبل کی تیاری کر سکیں، تب ہی ان کو کوئی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک طالب علم اگر آنے والے امتحان کی تیاری نہ کرے تو وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ امتحان جو سال کے بعد ہونا ہے، اگر کوئی طالب علم اس سال کے بعد آنے والے امتحان کو اپنے ذہن میں نہ رکھے تو وہ تیاری نہیں کر سکے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو یا الہ العالمین، مسلمان کے امروز کو فردہ کا احساس عطا فرما، یعنی آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل شناسی کی صفت پیدا کر دے، تاکہ آنے والے وقت کا یہ ادراک حاصل کر کے اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لا سکیں۔ آخری شعر ارشاد فرمایا، میں بلبل نالا ہوں، ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ بہت پیارا شعر لکھا، آخری دعائیہ شعر لکھا، اے خدا، اے میرے رب، اے میرے مالک، یا الہ العالمین، میں ایک ایسی قوم کا فرد ہوں
میں ایک ایسی قوم کا شاعر ہوں جو برباد ہو چکی ہے، اس لیے تو میرے کلام کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دے۔ میں تیرا سائل کھڑا ہوں، تیرا محتاج کھڑا ہوں، میرے کلام میں اتنی تاثیر پیدا کر دے، میرا کلام ان کے دلوں کو گرما دے، ان کی روح کو تڑپا دے، ان کے اندر ذوق پیدا کرے، شوق پیدا کرے، آگے بڑھنے کا عزم پیدا کرے، کامیاب ہونے کا حوصلہ پیدا کرے، اور یہ ہر دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنا حق لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً ہم اقبال کے اصل مفہوم کو تو بالکل نہیں سمجھ سکتے، بہرحال اگر آپ کو یہ کلام اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کلام اقبال بہت سی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ اگلی ویڈیو میں پروفیسر شہزاد قادر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔